یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ ایک مشہور کتاب پہ ہے آفٹر دا پروفٹ دا ایپک سٹوری آف شیعہ سنی سپلٹ اور یہ 2010 میں یہ پبلش ہوئی. اس کی جو رائٹر تھی واز اے جوش بٹ انبائسلی اور اتھینٹکلی اس نے لکھا. کئی کتابیں لکھی اس نے اور ایک اس کی مشہور کتاب ہے دا فرسٹ مسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہلا پارٹ ہے اباؤٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس کی پرسنل لائف آفیشل لائف اس کا انٹریکشن with Muslims, non-Muslims beautifully narrated اور اس کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی. فار ایگزامپل میں نے وہاں پتہ مجھے چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 9 شادیاں کی اور اولاد کسی سے نہیں تھی سوائے حضرت خدیجہ کے جس سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے جو انفینسی میں فوت ہوئے. اور اس نے بڑا خوبصورتی یہ ڈیفائن کیا ہے کہ یہ اس وقت کے سعودی عربین کلچر میں جو مور اور لیس آج بھی ہے کہ وہاں شادیاں ایک رواج تھا ٹو اسٹرینتھن پرسنل ریلیشن شپ ٹرائبل ریلیشن شپ فیملی ریلیشن شپ اور بیوہ سے شادی کرنا چونکہ شہادتیں ہو گئی تھی جنگیں ہوئی تھی وہ بھی ایک پرائرٹی تھی. اور ریگارڈنگ ہز لیڈرشپ وہ کہتے کہ دیٹ واز امپیکیبل اور جب تک وہ رہا اٹ واز آل یونائٹڈ نو ڈسکنٹینٹ. اور ریگارڈنگ حضرت علی سکسیشن یہ لکھتی ہے کہ حضرت علی واز مور کلوزر ٹو محمد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول پاک بلیو کہ لیڈرشپ کین ناٹ بی انہیریٹڈ اٹ بی میڈ آن میرٹ اٹ شوڈ بی آن میرٹ ڈیو ٹو میرٹ. یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ with consent of majority a leader be accepted. تو ظاہر ہے اس کی جو پرسنالٹی تھی his character above all وہ تو unquestioned تھا. لیکن پھر اس کی ڈیتھ کے بعد جو خلافہ راشدین آئے rightly guided they played a good inning. لیکن یہ جو پھر شہادت اور پھر جب حضرت علی اسٹیپ انٹو پاور تو یہ جو فتنے کھڑے ہوئے اور کئی جنگیں ہوئیں سو یہ لکھتی ہے کہ یہ واز آف کنسرن اور پیچھے اس کی پرسنل بائسز گرجز اینڈ لسٹ فار پاور تھا. جو سیکنڈ چیپٹر ہے حضرت علی کا وہ آل اباؤٹ ہز کیریکٹر his lifestyle, his closeness to holy prophet. اور ایک چیز سے جو میں امپریس ہوا اور یہ لکھتی ہے کہ maybe he was more closer to the line لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سکسیسر نہیں نامینیٹ کیا تھا امہ کو چھوڑ دیا تھا جو ایلیٹس تھے اور جو اس وقت. لیکن یہ لکھتی ہے کہ حضرت علی showed no concern and he was obedient to the cause of Ummah. اور اس نے تینوں خلیفوں کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر and عثمان کی ایڈوائزرشپ کی and showed all his obedience and devotion to them. کوئی اس کے متھے پہ شکن نہیں آئی. فالوورز کو یہ کنسرن تھی اور ڈفرینسز وہ بن گئی تھی between حضرت عائشہ a big name in Islamic history
and حضرت معاویہ. لیکن حضرت علی کا جو پھر جب دور آیا، یہ لکھتی ہے کہ اس کے لیے پھر مشکلات زیادہ تھے. کوٹ ان کوٹ کہ علی، حضرت علی gain caliphhood under tainted circumstances and many were beyond his control. حالانکہ he played a good inning, he tried all his best to unite Ummah. لیکن یہ جو ڈویژن تھی جس کی وجہ سے اور جو میجر ڈفرینسز تھیں اس کی، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ، تو بیکاز آف دیٹ دو جنگیں ہوئیں، جنگ بیٹل آف کیمل جمل اور صفین. اور دونوں جنگوں کو کیا وہ جو عکاسی کرتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ لکھتی ہے کہ جب جنگ جمل ختم ہوئی تو ہزاروں لاشیں پڑی تھی، کسی کے بازو نہیں تھے، کسی کا گلا نہیں تھا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ڈیڈ، اور سارے مسلمان تھے. کون جیتا کون ہارا؟ اور پھر جنگ صفین کے بارے میں کہتی ہے کہ ایسا ہی منظر تھا اور سارے دونوں طرف سے مسلمان لڑے، کون جیتا کون ہارا. اور کہتی ہے کہ جب حضرت معاویہ واز اباؤٹ ٹو لوز تو وہ جو قرآن پاک کو انہوں نے نیزوں پہ اٹھایا اور کوٹ ان کوٹ فرسٹ ٹائم قرآن واز یوزڈ ایز اے پولیٹیکل ٹول، یہ کہتی ہے، یا مذہب کا جو مطلب استعمال. اور یہی اگر یہ ایک یونٹی ہوتی ان کی تو حضرت علی اپنا کیپٹل کوفہ نہ شفٹ کرتے، کیونکہ پھر دمشق میں اس نے ایک پیرل گورنمنٹ بنا لی تھی حضرت معاویہ نے. اور آخری جو اس کا چیپٹر ہے وہ حضرت حسین پہ ہے، اور انکلوڈنگ کربلا. اور ظاہر ہے کربلا پہ تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، a big tragedy in Muslim world. لیکن یہ لکھتی ہے کہ حضرت حسین unlike his elder brother revolutionary تھا، اور اس نے نہ بیعت کو قبول کیا نہ کرنا تھا اس نے. اور یہ جو حضرت معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا تو اس سے یہ کئی فتنے کھڑے ہونے تھے. لیکن یہ کہتی ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ حضرت حسین آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، اور اگر یہ ہار گیا تو اس کو معاف عزت سے پیش آنا اور اس کو معاف کر کے واپس مدینہ مکے جانے دینا. لیکن وہ پھر نہیں ہوا. اور حضرت حسین پھر وہ ریگارڈنگ کوفہ واٹ ایور وہ سرکمسٹانسز میں پڑ گیا جس کی وجہ سے کربلا کی ٹریجڈی ہوئی، جس میں حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے، مطلب حضرت علی کے نواسے اینڈ مینی ادرس 72 were martyred. اور یہ اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ حضرت حسین لڑنے نہ آیا تھا نہ وہ لڑنا چاہتا تھا، بٹ اٹ واز امپوز اپان him and his family under circumstances. حالانکہ اس نے 3 شرطیں رکھی کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے 1 to 1 پرسنلی، یا مجھے واپس جانے دیا جائے مکے، یا پھر مجھے اس سلطنت کو کراس کرنے دیں، پھر میرے نصیب کہ میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں یا وٹ ایور. لیکن وہ ایک بھی نہ مانی گئی. اینڈ دین کربلا ٹریجڈی ہیپن، جو آج تک ایک بہت بڑی سپلٹ بنی ود ان مسلم ورلڈ. بٹ اٹس اے گڈ بک. اور یہ کتاب مجھے کسی نے دی کہ یہ آپ پڑھیں. And I read it with pain, agony, gaining many things, imbibing many things about Islamic history. Thank you.